أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد عجل فرجهم. صلی علی محمد محمد عجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر و انتہائی احسان، اس نے ہمیں دین مبین، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی ہے، سید الشہداء کے عزاداروں میں سے قرار فرمایا ہے. خدا کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتدموں تک اہل بیت کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے نظر اللطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے تمام تر حقائق کو بیان فرمایا ہے. ان حقائق کو بیان کرنے میں کہیں خدا نے اچھے انسانوں کی صفتوں کو بیان کیا ہے، مثلا مومن کون ہوتا ہے، متقی کون ہوتا ہے، محسن کون ہوتا ہے. اسی طریقے سے خدا متعال نے اچھی اوصاف کو بیان کیا ہے، جو اس کی اپنی اوصاف ہیں. در حقیقت سچائی اچھی صفت ہے، وفا، حکمت، علم، یہ سب اچھی صفات بیان ہوئی ہیں. اسی طرح خدا متعال نے ان صفات کو بھی اور ان لوگوں کو بھی بیان کیا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہیں. تو مثال کے طور پر کبھی فرمایا کہ خدا کاذبین کو پسند نہیں کرتا، کبھی فرمایا خدا ظالمین کو پسند نہیں کرتا. ان تمام خوبیوں اور خامیوں کا جو اصل بنتی ہے، اساس بنتی ہے، وہ خوبیوں میں عدل اور برائی میں ظلم. ہر خوبی کی بنیاد عدل میں آتی ہے اور ہر برائی کی بنیاد ظلم کے اندر آتی ہے. تو اگر کوئی ایک ایسا مفہوم بیان کرنا ہو جس سے ساری دنیا کی فضیلتیں حاصل ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں عدل. اور اگر کوئی ایسا مفہوم بیان کرنا ہو جس میں ساری دنیا کی برائیاں آ سکیں تو اس کو ہم ظلم تعبیر کرتے ہیں. شاید ایک وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ میرے فرزند تشریف لائیں گے تو دنیا میں کیا ہوگا،
تو انہوں نے فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ جب تشریف لائیں گے تو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ عدل کی یہ بنیادی حیثیت ہے اور ظلم کی یہ منفی حیثیت ہے۔ تو اب ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں بھی یہی کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بار بار دین کی تعلیمات کی روشنی میں اس عقل و شعور کے ذریعے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں آیا یہ عدل ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظلم ہو جائے۔ اس کے مختلف مصداق بنتے ہیں، سادہ ترین مصداق کو بیان کرتے ہوئے نسبتاً پیچیدہ کی طرف آرائز پیش کریں گے، اور جو ہمارا مجموعی موضوع ہے عبادات کے اندر بہتری کیسے لائی جائے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے ایک مفہوم پہ اختتام پذیر کیا تھا، اس سے متصل کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب تظاہر ہے یہ جو کچھ کہا ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ سب انشاءاللہ کی قید کے ساتھ ہے، اگر خدا توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر لطف خدا کے حصول کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ سادہ ترین، بظاہر سادہ ترین مثالیں اپنی اولاد کے ساتھ رویے میں آتی ہیں کہ انسان اپنی اولاد کے ساتھ عدل کر پا رہا ہے یا اولاد کے ساتھ عدل نہیں کر پاتا ہے۔ بچوں کے اندر عدل کرنا بظاہر بہت سادہ کام ہے، گھر کی بات ہے، لیکن انتہائی پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ انسان نہیں جان پاتا کہ جس کو میں نے عدل کہا وہ عدل تھا یا عدل نہیں تھا۔ تو یہ یہاں سے ہم اپنی زندگی میں شروع کر سکتے ہیں کہ بھئی اپنی اولاد کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے آیا وہ اس قابل ہے کہ ہم خدا متعال کے سامنے سرخرو ہو سکیں کہ ہم عدل سے پیش آئے تھے، یا ایسا نہیں ہے۔ پیچیدہ میں چلے جائیں تو معاشرہ سب سے مشکل جگہ جہاں پر عدل کرنا دشوار کام ہے، واقعاً دشوار کام ہے، وہ معاشرہ ہے۔ معاشرے میں کچھ لوگ طاقتور ہیں، خود سے طاقتور ہیں، کسی بھی وجہ سے۔ معاشرے میں کبھی اقدار صحیح ہوتی ہیں، کبھی اقدار غلط ہوتی ہیں، کبھی اقدار صحیح ہوتی ہیں تو کچھ لوگ صحیح طاقتور ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے اگر اقدار غلط ہوں تو کچھ لوگ غلط طاقتور ہوتے ہیں۔ صحیح طاقتور ہوں یا غلط طاقتور ہوں، کمزوری کی کوئی وجہ ہو یا کمزوری کی کوئی صحیح وجہ نہ ہو، عدل کیسے کریں گے؟ طاقتور کے مقابلے میں کیا کریں گے، کمزور کے مقابلے میں کیا کریں گے؟ یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور سب سے سخت میرا اپنے خیال ہے اس چیپٹر کے اندر یہ ہے کہ آپ احترام کیسے کریں گے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور آیا، آپ احترام کیسے کریں گے کہ احترام فضیلتوں کا ہو، طاقت کا نہ ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے اسلام کی فضیلتوں کے ساتھ آیا اور طاقتور بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، تو اب آپ نے احترام کس کا کیا ہے؟ طاقت کا کیا ہے، دولت اور شہرت کا کیا ہے، یا ان فضیلتوں کا کیا ہے جس کو خدا نے مانگا تھا؟ کہ یہ سخت کام ہو جاتا ہے۔ عدل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور عدل کرنا واقعاً معاشرے کے مقام میں، اسی طرح خاندانوں کے اندر یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو خدا متعال سے نصرت چاہیے ہوتی ہے کہ انسان عدل کرے اور اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق لے کر چلے۔ جو ہم نے ایک زمانے میں ایک وقت ایک انہی مجالس میں سے ایک مجلس میں استغفار کے سلسلے میں عرض کیا تھا، شاید استغفار کے ایک ٹاپک میں سے یہ ایک اہم ٹاپک بن سکتا ہے کہ ہم اس ظلم پر استغفار کریں جو ہم نے انسانوں کے احترام میں کر دیا ہوگا، کہ نہیں معلوم کسی کو احترام نہیں دینا چاہیے تھا، دے دیا ہوگا، اور کسی کو دینا چاہیے تھا شاید نہ دیا ہو، اس کے اوپر اللہ کے حضور استغفار کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کو مرتبط اگر کروں کہ عبادتوں میں لذت کیسے آئے گی، اور کل اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے عرض کیا تھا کہ عبادتوں میں لذت لانے کے لیے ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ انسان فضیلتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے۔ جب انسان فضیلتوں کو اپنے اندر لے کر آتا ہے، ذرا کردار کی بلندی، کردار کی عظمت، تو اس سے خود بخود اس کی عبادتوں میں مفہوم آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی عبادتوں میں گہرائی آتی ہے۔
بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ مثلا اگر آپ نے کسی انسان کو کسی موقع پر جہاں پہ آپ بخش سکتے تھے، معاف کر سکتے تھے، معاف کر دیا، اب آپ نماز میں کھڑے ہیں، تو آپ کے اندر خود بخود ایک اچھی فیلنگ آئے گی کہ میں اللہ کے بندے کو معاف کر چکا ہوں اور میری امید ہے کہ خدا بھی مجھے معاف کرے گا۔ لیکن مثلا خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، نماز پڑھنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ واقعہ ہوا ہو جس میں آپ کوئی اچھا کام کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا ہے، اب جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو فیلنگ کیسی آئے گی، احساس کیسا ہوگا؟ تو آپ اچھی توجہ نہیں دے پائیں گے، اللہ سے دل میں محبت نہیں لا پائیں گے، کیونکہ مسلسل آپ کا نفس پیچھے سے آپ سے کہہ رہا ہوگا کہ تھوڑی دیر پہلے تم نے اچھا نہیں کیا، اس سے بہتر کر سکتے تھے۔ تو جو نماز کے اندر ہمیں توجہ چاہیے، نماز کے اندر اللہ کے ساتھ ایک رابطہ چاہیے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کو اپنے کردار کے اوپر کنٹرول ہو، اپنے کردار کے اندر سے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اور یہ خدا متعال کا نظام ہے، جو اس کے بندوں کے لیے اچھا ہے خدا اس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کو چند پوائنٹس میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ یہ مفہوم حاصل کیسے ہوگا، وہ کردار کی عظمت، کردار کی بڑائی جس کے اوپر کل ختم کیا تھا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ روایت میں ارشاد فرمائے کہ مخلوق اللہ کا خاندان ہے، مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اور جو خدا کے خاندان کے لیے سب سے اچھا ہوگا خدا اس کو سب سے زیادہ پسند کرے گا۔ تو جتنی بھی مخلوق ہے گویا خدا کا گھر ہے یہ، اور ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ سب کو خدا نے پیدا کیا ہے، جتنی محبت کے ساتھ خدا نے مجھے پیدا کیا ہے اتنی ہی محبت کے ساتھ میرے مخالف کسی دشمن کو پیدا کیا ہے۔ اگر میں یہ تصور کروں کہ میں اس سے دشمنی کروں بندے سے اور خدا کو پسند رہوں گا، یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ برے شخص کی برائی سے لڑ سکتا ہوں، شخص سے نفرت نہیں کر سکوں گا، مجھے اس شخص کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ مفہوم پورے اسلام کے اندر حاکم ہے، میں اس کے اوپر مزید توجہ نہیں دینا چاہ رہا ہوں۔ اور اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اعلیٰ اخلاق کو اندر کیسے ایجاد کیا جاتا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے، جب تک انسان اپنے لیے عزت کا قائل نہیں ہو کردار کی عظمت نہیں دکھا سکتا۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، آپ اور میں اپنے لیے کس اسٹینڈرڈ کے قائل ہیں۔ اس کو تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو ہم نے عرائض پیش کیے تھے یہاں پر گزشتہ سالوں میں، اس میں یہ پوائنٹ کئی دفعہ آیا تھا کہ اگر ہم بچوں کو شروع سے عزت دیتے ہیں تو بچے اپنے لیے عزت نفس کے قائل ہوتے ہیں۔ جب بچے اپنے لیے عزت نفس کے قائل ہوتے ہیں تو پست حرکت آسانی سے نہیں کرتے۔ ان کو اگر ہم یہ احساس دلاتے رہیں کہ تمہارا ایک اسٹینڈرڈ ہے، تمہاری ایک شخصیت ہے، تمہارا ایک احترام ہے، تو وہ خود بخود اپنے لیے احترام کے قائل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی بد کلامی کی وجہ سے، بے احترامی، اہانت کی وجہ سے کوئی بچہ اپنا احترام کھو بیٹھے، پھر اس کو اخلاق کا قائل کرنا بہت مشکل کام ہے، وہ اخلاق کو نہیں مانتا۔ تو پہلا کام جو انسان کرے اعلیٰ اخلاق کو دکھانے کے لیے، اپنے لیے احترام کا قائل ہو، اپنے لیے عزت کا قائل ہو۔ دین مبین تمام ایسے کاموں کو روک دیتا ہے جس میں انسان کی عزت کم ہونے والی ہو، پسند نہیں کرتا، کیونکہ دین کو پتہ ہے اگر ایک دفعہ اس کی عزت ختم ہو گئی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو مثال کے طور پر دین مبین کے اندر ہے کہ اگر قرض دیا جا سکے اور کسی کو صدقہ بھی دیا جا سکے تو قرض دینا بہتر ہے یا صدقہ دینا بہتر ہے؟ تو کہتے ہیں عزت نفس کو بچانے کے لیے قرض دینا بہتر ہے، صدقہ نہ دیں، کیونکہ صدقے میں اس کی عزت کی پامالی کا خطرہ ہے۔ نہیں معلوم کتنے احکام دین مبین کے اندر صرف اس ایک پوائنٹ کے اوپر ہیں، انسان کی عزت کا احترام کرنا۔ البتہ ہر معاشرے کے اندر اس کا اطلاق مختلف طریقوں سے ہوگا۔ مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کسی شخص نے امام سے مانگا اور امام نے پردے کے پیچھے سے اس کو جواب میں کچھ چیزیں دیں،
اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پردے کے پیچھے سے کیوں دیا، تو امام نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھوں میں آنے والی حقارت نہیں دیکھنا چاہتا تھا، چونکہ اس بیچارے کو ہاتھ پھیلانا پڑ گیا تھا تو وہ اپنے اندر کمی کو احساس کر رہا تھا، تو میں نے پردے کے پیچھے سے دیا تاکہ اسے میری آنکھیں دیکھنے کو نہ ملے اور وہ کمی کا احساس نہ کرے اپنے اندر۔ ہمارے پاس یہاں تک موجود ہے، عزت نفس کی چیپٹر میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی شخص مولا امیر المومنین کے پاس آیا ایک مرتبہ، درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔ ذرا سا روک کر یہ عرض کرتا چلوں، اہل بیت اپنی زندگی میں ان معجزوں کے اوپر ہر وقت عمل نہیں کرتے تھے جن کی کبھی ضرورت پڑتی تھی۔ ایک دفعہ ہوتا ہے امام نے اپنا علم معجزے کے طور پہ دکھانا ہے، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن امام اپنی زندگی میں سارے کام اسی معجزاتی علم سے کریں ایسا نہیں ہوگا۔ مثلا اگر مولا آٹھویں سرکار کے سامنے انگور رکھے ہیں جس میں زہر ہے اور امام کو پتہ ہے کہ ہیں، تو کوئی سوال کرتا ہے امام نے کھائے کیوں؟ جب سید الشہداء کو پتہ تھا کہ کربلا میں شہادت ہوگی تو سید الشہداء کربلا گئے کیوں؟ حتیٰ یہاں تک ہوا کہ جب کربلا پہنچے تو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے جنازے ہوں گے، تو کیوں کیا؟ کوئی سوال کرنے والا کرتا ہے تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو معجزاتی علم ہوتا ہے یہ اہل بیت نے امامت کو ثابت کرنے کے لیے رکھ لیا ہوا ہے، زندگی میں ویسے ہی کرتے ہیں جیسا کہ ایک عام آدمی کو اپنے علم کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، ورنہ اگر وہ یہ نہ کریں تو ہمارے لیے رہنمائی نہیں بنے گی، پھر کبھی ہمارا ذہن یہی کہتا رہے گا کہ انہوں نے اپنی امامت کے علم سے اپنی زندگی کو طے کر لیا، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے۔ تو جواب ہمارا یہ ہے کہ وہ علم ہوتا ہے ان کے پاس، اس کے ذریعے امامت کو ثابت بھی کرتے ہیں، لیکن زندگی میں جو عام رویہ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سے اسلامی اصولوں کے مطابق گزارا جانا چاہیے۔ تو کوئی آدمی امام کے پاس آیا اور امام نے اس کی حالت سے احساس کیا کہ یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے، ضرورت مند ہے اور لوگوں کے سامنے نہیں مانگتا ہے، تو امام نے لوگوں کو کہا کہ وہ محفل سے باہر چلے جائیں تاکہ اس نے اگر کچھ کہنا تو کہہ لے، پھر بھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ تو روایت میں موجود ہے کہ امیر المومنین نے زمین کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کو برابر کیا اور اس سے کہا کہ جو تمہاری حاجت ہے تم نہیں کہنا چاہ رہے ہو تو یہاں لکھ دو، لکھ کر مجھے دے دو، لکھ کے مجھے بتا دو تاکہ تمہیں بولنے کی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ عزت نفس کا خیال کرتے تھے، بہت زیادہ اس کے اندر اصرار ہے ہمارے پاس، یہ اسٹینڈرڈز انہوں نے ہمیں بھی سکھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک واقعہ ہمارے پاس موجود ہے جس کے اندر ایک مرجع تقلید کچھ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، ان کے شاگردوں میں کوئی شاگرد تھا جو صاحب ثروت تھا، ایسا اس کے پاس ٹھیک ٹھاک تھا، تو ایک دفعہ عشاء کے بعد اس بندے خدا کو اپنے گھر پہ بلوایا، یعنی مرجع تقلید کا نوکر آیا، بندہ آیا اس آدمی کے گھر پہ عشاء کے بعد، اور اس زمانے میں عشاء کے بعد سب نے سونا ہوتا تھا، پھر کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، اس سے کہا گیا کہ تمہیں استاد نے بلایا، تو یہ پریشان ہوتا ہے کہ استاد نے کیوں بلایا ہے، تو ان کے پاس جاتا ہے، جب جاتا ہے تو استاد کہتے ہیں کہ تمہارے ہمسائے میں ایک آدمی بھوکا سویا ہے اور مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ وہ تمہارے ہمسائے میں تھا اور بھوکا سوتا تھا، اور تم اسی ہمسائے میں تھے اور تمہیں پتہ نہیں چلا، کیوں ایسا ہوا کہ وہ بھوکا سوتا تھا؟ تو اس بندے خدا نے جواب میں کہا کہ استاد اللہ شاہد ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بھوکا سوتا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا۔ استاد نے کہا کہ رک جاؤ، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں پتا تھا یا نہیں پتا تھا، اگر پتا ہوتا اور نہ دیا ہوتا تو پھر تو تم کافر تھے، میں تمہیں یہاں پہ بھی نہیں بلاتا۔ پھر اگر پتا دیا ہوتا کہ ایک مظلوم تمہارے ہمسائے میں بھوکا سو رہا ہے، پھر بھی تم نے کچھ نہ کیا ہوتا تو میرے نزدیک تم باہر تھے، پھر تو تمہیں یہاں پہ بھی نہیں بلاتا۔ میں پوچھ رہا ہوں پتہ کیوں نہیں چلا تمہیں؟ عزت نفس یہاں پر ہے۔ ہم بہت دفعہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کر ہمارے سامنے، جس کو عوامی اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ پیٹ ننگا کر کے دکھائے تو پھر میں کھانا دوں گا، یہ عزت نفس کے خلاف ہے۔ ہاں ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ کسی آدمی نے سستی کی ہوئی ہے، کام نہیں کرتا ہے، لوگوں کے پیسوں پہ پلنا چاہتا ہے، اس لیے ہم نہیں کر رہے، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔
لیکن زندگی میں حادثے آتے رہتے ہیں. کوئی آدمی محنت کرنا چاہتا ہے, نہیں کر پا رہا ہے, کسی بھی وجہ سے واقعاً مصیبت میں پھنس گیا ہے. انتظار نہ کروں کہ وہ میرے پاس آئے, پہلے گڑ گڑائے پھر میں دوں گا اسے. نہیں, عزت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں, آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں اور اس کی مدد کریں. اسی طریقے سے بعض لوگ ضعیف ہیں, کمزور ہیں, وسائل نہیں ہیں ان کے پاس. مولا نے منا میں خطبہ دیا تھا, مولا سید الشہداء نے, اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا, درود بھیجے گا, محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جملہ ارشاد فرمایا کہ معاشرے میں جو لوگ اپاہج ہیں, کمزور ہیں, مسن ہیں, ان کا کوئی خیال کرنے والا کیوں نہیں ہے. خطبہ میرا کی ایک عجیب تاریخ ہے, بہت امپورٹنٹ خطبہ ہے, کبھی بھی آپ کو موقع ملے ضرور ایک دفعہ پڑھیے گا. تو امام نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو لوگ غریب ہیں, مثلا اپاہج ہیں, فقیر ہیں, کسی بھی وجہ سے مشکلات کے مارے ہیں, کوئی ان کا خیال کیوں نہیں رکھتا ہے. امام چاہتے ہیں کہ لوگ خیال رکھیں. تو عزیزان محترم, یہ عزت نفس کا چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے. کہاں سے شروع کریں؟ سب سے پہلے اپنے لیے عزت نفس کے قائل ہوں, اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھیں. بعض بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا عزت نفس کے معاملے میں بڑے عجیب ہوتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ ایک ایسے ہی عمومی سا ایک ماحول آپ کی خدمت میں عرض کروں. البتہ الحمدللہ کافی جگہوں پر ذرا منظم ہوتا ہے, مثلا کبھی تبرک وغیرہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے, کافی جگہوں پہ منظم ہوتا ہے, لوگ طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں. بعض جگہوں کے اوپر منظم نہیں ہوتا, تو تھوڑا سا بھگدڑ سی مچنے لگتی ہے. تو اس بھگدڑ میں ہم بعض اوقات بچوں کو دیکھتے ہیں, کچھ بچے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں, کسی طرح مل جائے, لیکن کچھ بچوں کو دیکھا نہیں اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں, ان کو اس طرح کرنے کی عادت نہیں ہوتی. تو دیکھا ہے کہ وہ اپنی عزت کا تھوڑا خیال کر رہے ہوتے ہیں. بچے ہوتے ہیں لیکن ذرا عزت مند بچے ہوتے ہیں. تو عزیزان محترم, پہلا پوائنٹ اگر آپ کو اعلیٰ کردار دکھانا ہے تو سب سے پہلے اپنے لیے عزت کے قائل ہو. البتہ اس عزت میں اور تکبر میں بہت فرق ہے. یہ عزت ہے جو انسان اپنے لیے قائل ہوتا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھے بغیر. ایک دفعہ کوئی اپنے لیے عزت کا قائل ہوتا ہے, دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے, یہ تکبر ہو جائے گا. لیکن اپنے لیے عزت کا قائل ہو, دوسروں کے لیے بھی عزت کا قائل ہو, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہو جائے گا اعلیٰ کردار حاصل کرنے کے لیے. اچھا, دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ کے نظام پہ یقین ہو تو کردار میں تھوڑی عظمت دکھاتا ہے. اگر خدا کے نظام پہ یقین نہیں ہو پھر پستی دکھا دیتا ہے, پھر وہ گر جاتا ہے. اور اسی وجہ سے دنیا پرستی پست انسان بناتی ہے. دنیا پرستی میں جو بہت بڑی ایک مصیبت ہے, یہ پست انسان بناتی ہے, کیونکہ دنیا میں عدل نہیں ہے, دنیا میں ظلم ہے. جو دنیا پرست ہوتے ہیں وہ کردار میں پستی کی طرف جاتے ہیں. اچھا, اب ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی یہ جو مثلا باہر ممالک کے اندر, امریکہ میں, یورپ میں, یہ لوگ مثلا مادہ پرست ہیں لیکن کردار میں ان کے ایک ٹھہراؤ ہے. تو میں اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ کبھی وہ طاقت ہٹنے دیں جو معاشرے پہ حاکم ہے, پھر پتہ چلتا ہے ٹھہراؤ کتنا ہے, کردار میں ڈگنیٹی کتنی ہے. مثال کے طور پر سب بہت صحیح چل رہا ہوگا, کبھی ایسا موقع مل جائے کہ پولیس نہ ہو, سزا نہ ہو, کوئی پکڑ دھکڑ نہ ہو, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو ہو چکا ہے. جس سال سونامی آیا تھا اس سال کسی ایشین کنٹری کے اندر, شہروں کے اندر کیوس نہیں ہوا تھا, لوٹ مار نہیں مچی تھی. اور امریکہ میں جب ان کی اسٹیٹ کے اندر پانی اندر گھسا تھا وہ لوٹ مار مچی تھی جس کو ابھی تک یاد کرتے ہیں. کیا ایسا ہوا تھا؟ فیڈرل فوج بھیجنی پڑ گئی تھی کنٹرول کرنے کے لیے کہ لوگوں کو لوٹ مار سے روکیں گے کیسے. اور یہ سونامی اس سے کہیں زیادہ شدید ایشین کنٹریز میں بھی آیا ہے. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا جاپان میں کس شدت کے ساتھ آیا تھا, ایک بھی رپورٹ نہیں تھی لوٹ مار کی. تو جن کو دیکھ کے ہمیں نظر آ رہا ہے یہ لوگ بہت طریقے کے لوگ ہیں, ان میں یقیناً طریقے کے لوگ بھی ہیں, یقیناً ہوں گے, ایسا نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک معاشرہ سارا خراب ہوگا, لیکن جو دکھائی دے رہا ہے جتنا اتنا نہیں ہے. طاقت کا بہت سارا گیم ہے. خدا کے نظام میں یہ نہیں ہے کہ طاقت ہوگی تو آپ طریقے کے ہوگے, نہیں. خدا کا نظام آخرت کے اوپر مبنی ہے, اندر سے
ایک رکاوٹ بناتا ہے، اندر سے انسان کو خدا متعال کی خوف کی وجہ سے ایک اسٹینڈرڈ کے اوپر لے کر آتا ہے۔ تو مثلا اگر انسان کو اعلیٰ کردار دکھانا ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہوا کہ اپنے لیے عزت نفس کا قائل ہو، اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ خدا کے نظام کا معتقد ہو۔ اب جو خدا کا نظام کا معتقد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کہیں قربانی دیتا ہے خدا سنبھال لیتا ہے۔ جہاں کہیں انسان قربانی دے گا اللہ کے دین کے نام پر، اللہ کے بندوں کے نام پر، عظمت کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، خداوند تعالیٰ کہیں نہ کہیں اسے سنبھالے گا۔ دسیوں مثالیں ہیں اس کی، کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ شاید آج کل کے حوالے سے بہترین مثال یہی، جو لوگ نجف سے کربلا کی طرف چل رہے ہیں اور بیچ میں ان کروڑوں لوگوں کی ضیافت کرنے کے لیے لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر لاکھوں نہیں بھی ہوں تو لاکھ سے تو اوپر ہی ہوں گے، ظاہر ہے 2.5-3 کروڑ لوگوں نے گزرنا ہے وہاں سے، تو 2.5-3 کروڑ لوگوں کی مہمان نوازی کرنا آسان کام تو نہیں ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر 2-2.5 لاکھ لوگ تو بن ہی جائیں گے، اگر ایک آدمی 100 آدمیوں کے لیے بھی ایک آدمی رکھا تو 3 کروڑ کے لیے آپ کو 3 لاکھ آدمی رکھنے پڑ جائیں گے۔ یہ جو لاکھوں لوگ ہیں، جس طرح سے یہ لوگ مہمان نوازی کر رہے ہیں، کتنی عظمت دکھا رہے ہیں یہ لوگ۔ یعنی مثلا جوتے صاف کر کے سر پہ رکھ رہے ہیں کہ سامنے والا میرے سر پہ سے جوتا اٹھائے۔ بھائی کوئی تو وجہ ہوگی، کیوں اتنا ہے؟ دنیا میں کہیں اور ایسا نہیں ہے۔ اتنی مہمان نوازی کی بھی ایک حد ہوتی ہے آخر۔ تو یہ لوگ جو اتنا زیادہ آگے جا رہے ہیں مہمان نوازی کے اندر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا ایک اجر ملنا ہے، ان کو پتہ ہے اس کی ایک جزا ہے، ان کو یقین ہو گیا اس بات کا کہ اس کام کے اندر کوئی چیز ہے۔ اب نہیں معلوم ان کو دنیا میں کچھ ملا ہے تو یقین ہوا ہے، آخرت کی کوئی چیز دیکھی ہے تو یقین ہوئی ہے، کوئی وجہ ہے جو ان کو یقین آ گیا ہے کہ اس کام میں کوئی خوبی آ گئی ہے۔ تو جس انسان کو نتیجے کا یقین ہو جائے کہ آج میں خدا کے نام پہ قربانی دوں گا، آج میں اللہ کی راہ میں کوئی کردار کی عظمت دکھاؤں گا، کل خدا سنبھال لے گا۔ تو دوسرا ایلیمنٹ ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ خدا پہ نظام پہ یقین ہونا چاہیے، آخرت پہ یقین ہونا چاہیے۔ میں ذرا سی دیر بس اس کے اوپر 1-2 منٹ اور لگا کر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ جو ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کے بعد، مرنے کے بعد ہمیں برزخ میں جانا ہے۔ جیسے انسان مرتا ہے قیامت نہیں آتی، انسان کے مرنے اور قیامت کے درمیان برزخ کی زندگی ہوتی ہے، جس کو ہم قبر تعبیر کرتے ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہوگا۔ قبر وہی برزخ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے بھی ختم ہوتا ہے تو پھر انسان قیامت کے اندر آتا ہے، میدان حشر کے اندر آتا ہے۔ پھر میدان حشر میں سوال جواب ہوتے ہیں، پھر وہ پورے صراط، مختلف مراحل، پھر اس کے بعد جنت اور مثلا دوسرے مسائل۔ تو یہ جو برزخ ہے اس میں بھی پوری زندگی ہے۔ یہ زندگی کیسے بنتی ہے؟ برزخ میں کیسے ہمسایہ بنتے ہیں، کیسے گھر ہوتے ہیں، کھانے کو کیا ہوتا ہے، زندگی کیسے گزرتی ہے؟ تو اس کا جواب علماء دیتے ہیں جنہوں نے ان مسائل کے اوپر کام کیا ہے، محنت کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہوتے ہیں اس سے وہ سب کچھ بن رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی جو آپ یہاں پہ تشریف فرمائے، آپ کے اور ہمارے یہاں موجود ہونے سے برزخ میں کچھ بن رہا ہے، ایک رابطہ جڑا ہوا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ رابطہ کیا ہے، اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو میں نے کیا اس سے خدا مجھے کیا دینے والا ہے، خود بخود کردار کی عظمت دکھائے گا۔ اچھا، اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آئے، چھوٹی چھوٹی بات پہ پستی دکھا سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے اسٹینڈرڈ کو قربان کر سکتا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو دعوت اللہ کے دین نے یہی دی ہے کہ تم لوگ کردار کی عظمت دکھاؤ، خدا اس کی جزا دینے والا ہے۔ صراحت کے ساتھ کبھی جزا کو بیان کرتا ہے، کبھی اشاروں میں بیان کرتا ہے۔ اب میں اس سے گزر جاؤں، تیسرے پوائنٹ پہ آ جاؤں۔ تیسرے اسٹیج میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں شروع کیسے کریں، شروع کس طریقے سے کریں۔ تو چند پوائنٹس، چونکہ میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ پریکٹیکل پوائنٹس کے ساتھ باہر جائیں۔ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے نماز کے سلسلے میں چند عرائض پیش کیے تھے آپ کے سامنے، اور وہ جو عرائض تھے ان کا
کئی دفعہ چونکہ تکرار کر چکا ہوں میں اس کی، لہٰذا اب نہیں کروں گا. جو لوگ اس کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں وہ خدا متعالی انشاءاللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے گا، اور جو خدا نہ کرے نہیں کر پا رہے ان کو میں یاد دلا رہا ہوں کہ دیکھیے بھائی آپ کے سامنے پوائنٹس عرض ہوئے تھے، کس طرح اپنے باڈی کو کنٹرول کرنا ہے، کس طریقے سے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے، رکوع میں کیا سوچنا ہے، سجدے میں کیا سوچنا ہے، تشہد، کھڑے ہوتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ، ان تمام باتوں کو آپ ریویو کریں. ریویو کر چکے ہیں آپ یقیناً، اور اپنی نمازوں کے اندر اس کو اصرار کے ساتھ تکرار کریں. اب آج میں اس کے اوپر عرض کرنا چاہ رہا ہوں پریکٹیکل پوائنٹس کے کردار کو ذرا بلند کیسے کریں، اس کے اندر ڈگنیٹی کیسے آئے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میرا اپنے خیال ہے کہ سب سے اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ اس وقت ہوتا ہے جب انسان تنہا ہو، جب انسان اکیلا ہوتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہاں سے شروع کریں. دیکھیے اگر میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور میں کوئی غلط کام نہیں کروں تو اس کی وجہ شاید میرا ذاتی تقویٰ نہ ہو، بلکہ مجھے آپ کا خوف ہو کہ بھئی اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں یہاں بیٹھ کے کوئی غلط کام کروں گا، اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرا تو سارا احترام ہی ختم ہو جائے گا اگر میں غلط کام کروں گا. لیکن جو کچھ میں اکیلے میں بیٹھ کے کروں گا اس کو آپ نہیں دیکھ پائیں گے. اب اگر میں اکیلے میں بیٹھ کر وہ شرافت دکھاؤں جو مجھے دکھانی چاہیے، اجنبی لوگوں کے ساتھ شرافت دکھاؤں جو میں جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ دکھاتا ہوں، تب بات ہے. ہم لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑے لطیفے ہو جاتے ہیں. مثلا کہیں پہ میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی آدمی آیا میرے ساتھ کوئی بات کر رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ میرا کام کاج کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں، بولتا ہوں نہیں بولتا ہوں. پھر ایک تیسرا بندہ آیا، وہ بھی ہم ہی لوگوں کی مکتب فکر سے تھا، دور دور سے ہمیں جانتا بھی تھا، چہرے سے نہیں پہچانتا تھا. جب میں نے اس سے ہاتھ ملایا، اتنا سا بھی اس نے انسان ہونے کے ناطے احترام نہیں دیا، اتنا سا بھی جو احترام دیا ہو. کیوں؟ ہماری وضاقتہ اس کی وضاقتہ سے بہت نیچے تھی، تو اس نے ذرا سا بھی احترام نہیں دیا. اچھا ہم نے تھوڑا مسکرانے کی بھی کوشش کی کہ تھوڑا سا پگھل جائے، بھائی بالکل نہیں پگھلا، اور اسی طرح اسی انداز میں ڈیل کرتا رہا. جب یہ ہو گیا ہم خاموش ہو گئے. پھر تیسرے نے بتایا کہ آغا صاحب ہیں، ان کا یہ نام ہے. اب وہ کمر تک جھک رہا تھا. یہ کوئی اچھے اخلاق ہیں؟ یہ بات صحیح نہیں ہے. پہلے انسان ہونے کے ناطے بھی احترام نہ دو، اور بعد میں جاننے کے بعد کہ کون ہے اب احترام دو، تو اس کا مطلب ہے تم نے انسانیت کا احترام نہیں دیا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمیں اجنبی کو احترام دینا چاہیے. ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے احترام دو، عزت دو. اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر خدا و نمسان نے مجھے اور آپ کو کوئی موقعیت دی ہے، کوئی موقع دیا ہے، تو چھیننے میں کتنی دیر لگے گی؟ اسے سزا دینے میں کتنی دیر لگے گی؟ کیوں خدا کے نظام کو چیلنج کروں؟ سب سے پہلا کام یہ کر لیجئے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، اپنی تنہائی میں اسٹینڈرڈ کو مینٹین کریں. تنہائی میں وہ کام نہ کریں جو شرم کا سبب بنتا ہو. یہاں سے شروع کریں. اجنبی کے ساتھ احترام کی بات کریں. مثال کے طور پر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تو بڑی عزت سے پیش آئیں، اور اگر کسی اجنبی سے ملیں اور اس کو اتنی سی بھی عزت نہ دیں جو اتنی ایک انسان کو ملنی چاہیے، تو یہ اچھا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہم کوئی بھلائی کا کام نہیں کر رہے. ممکن ہے کوئی مجھے کہے مولانا رشتہ داروں کو انسان خاص احترام دیتا ہے، وہ بات صحیح ہے. جو جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اعزہ اقربا ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ان کو انسان ایک خاص احترام دیتا ہے. لیکن اجنبی کو بالکل ہی نہ دے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. یہ بات تو بالکل ہی غلط ہے. جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں اجنبی کے ذریعے سے، کہ کوئی شخص جس کو آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتہ اس سے مجھے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، آپ کو نہیں معلوم کہ اس کو احترام کس حد میں آپ کو دینا چاہیے، اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے احترام دیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے. یہ بہت اچھا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے
اگر میں اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر کہ میں مؤدب ہوں، میرے اندر اسلامی اخلاق ہے، تو میں اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی کروں کہ جب مجھے کوئی ایسا ملے جس کا ظاہری طور پہ کوئی احترام نہیں ہے، اس کو میں احترام دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں، مجھے ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ کیا پتہ ہم صرف کھوکھلے دعووں کے اندر بیٹھے رہ جائیں۔ تو عزیزان محترم، کردار کی عظمت سے عبادتوں میں ایک لطف بڑھتا ہے۔ اور کردار کی عظمت کہاں سے آتی ہے؟ کردار کی عظمت میں نے 3 پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اپنے لیے عزت کے قائل ہوں، اپنے آپ کو پست نہ ہونے دیں، اپنے ایک مقام کا خیال رکھیں۔ مثال کے طور پر کہیں مانگے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو کیوں مانگیں؟ نہ مانگیں، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ پورا کر دے گا۔ اچھا، ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر کسی کے اوپر اعتماد کر کے چھوڑا جا سکے تو خدا سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدا پہ اعتماد کرو۔ مثلا اگر میرے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ بھائی تم نے اس آدمی سے یہ چیز لینی تھی، اس کو چھوڑ دو میں دوں گا، اور وہ آدمی طاقتور ہو، تو آدمی کہتا ہے کہ یار کاش ایسا ہو کہ کوئی بہانے سے ایسا سین بن جائے کہ وہ طاقتور کہیں میرا انڈیپٹڈ ہو جائے، کہیں میرا مقروض بن جائے، تو پھر یہ اچھا خاصا دے دے گا۔ اگر خدا کہتا ہے کوئی جو مجھے قرض دے، تو موقع نہیں مل رہا ہے کیا؟ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو خدا تو خود موقع دے رہا ہے، کہہ رہا ہے موقع لے لو، کچھ مجھے دے دو، پھر میں تمہارا قرضہ چکاؤں گا۔ خدا عجیب ہے، یعنی واقعاً مالک کائنات ہے اور اپنے آپ کو مقروض بنا رہا ہے۔ یہ بات واقعاً عجیب ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو کون دے سکتا ہے؟ لیکن خدا کہتا نہیں، تم نے جو میرا لیا ہوا ہے وہی میرے کسی بندے کو دو، تو ایسا ہے جیسے تم نے مجھے قرض دے دیا ہے، میں تمہارا قرض چکاؤں گا۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ اپنے لیے عزت نفس کی قائل ہوں، اپنے آپ کو پست نہ ہونے دیں، مانگے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، بغیر مانگے زندگی گزاریں تاکہ انسان کے اندر ڈگنیٹی آئے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، کوئی گروہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے دین کے واجبات پہ عمل کریں گے، جتنا کر سکتے ہیں کریں گے، حرام سے بھی بچیں گے، لیکن آپ ہم سے کوئی ایک خاص وعدہ کریں کہ اگر ہم وہ کام کریں تو آپ ہمیں جنت کا وعدہ دے دیں۔ واجبات پہ ہم عمل کریں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، سب پہ عمل کریں گے، کوئی ایک وعدہ کام کا آپ ایسا دیں کہ ہم وہ کریں تو آپ ہمیں وعدہ کریں کہ آپ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے اس گروہ سے کہا کہ اگر میں کہوں تو تم لوگ کرو گے؟ سوچ لو۔ تو وہ جو آدمی تھا اس نے دوبارہ اپنے گروہ کی طرف مڑ کے دیکھا اور ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، موقع آ گیا ہے، اب اللہ کے رسول کہنے والے ہیں اگر پیچھے ہٹنا ہے ابھی پیچھے ہٹ جاؤ، بعد میں وعدہ کر کے مکرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب جس نے رہنا ہے وہ رہے اور جس نے جانا ہے وہ جائے۔ تو دوستوں نے اس کے کہا کہ نہیں، ہم جو اللہ کے رسول کہیں گے وہ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا صرف ایک کام کرو، کسی اللہ کے بندے سے کچھ مت مانگو، بندوں سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ اب ظاہر ہے جب یہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو تو کوئی نہ کہے کہ وہ جو شرک اور وغیرہ وغیرہ کے مسائل، توسل وغیرہ کے، یہ اللہ کے بندوں سے مطلب میرے جیسے اور آپ کے جیسے۔ فرمایا ایک دوسرے سے مت مانگو، اللہ پہ انحصار کرو۔ تو وہ جو گروہ تھا اس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ ہاں بھائی اب بات سمجھ میں آ گئی، اب ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ کے رسول سے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا کہ ہم زندگی میں کبھی اپنے جیسے بندوں سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ تو یہ لوگ جو تھے وہ اتنے وعدے میں سخت بنے کہ اگر ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تھے تو کسی سے پانی نہیں مانگتے تھے، کہ ہم نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کسی سے نہیں مانگیں گے، تو پانی بھی نہیں مانگتے تھے۔ اس زمانے میں سواری سے اترنا آسان کام نہیں ہوتا تھا، کوئی اگر اپنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو تو سواری سے اترنے کے لیے سپورٹ چاہیے ہوتی تھی۔ تو ان لوگوں کا یہ عالم تھا کہ اگر یہ سواری پہ بیٹھا ہوتا تھا، اس کا کوئی مثلا کوئی چیز زمین پہ گر جاتی تھی تو کسی سے دوسرے سے نہیں کہتا تھا کہ مجھے اٹھا کے دے دو، خود اترتا تھا، خود اوپر چڑھتا تھا، کچھ بھی کرتا تھا، اپنا کام خود کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے نہیں، ہم نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے۔ اچھا، میں ایسی ایک بات سوچتا ہوں
کہ یہ اللہ کے رسول کا وعدہ آج بھی باقی ہوگا یا نہیں ہوگا، ہونا تو چاہیے۔ تو مثلا اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں جب تک ممکن ہوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی کے سامنے التجا نہیں کروں گا، کسی کے سامنے درخواستیں نہیں بھیجوں گا، جہاں تک ممکن ہوا۔ بعض جگہوں پہ تو آفیشیل کام کرنے پڑتے ہیں، تو فلاں فلاں ریکویسٹ بھیج رہے ہیں، وہ سب چلو وہ تو ایک علیحدہ ہی معاملہ ہے، کم سے کم ہاتھ پھیلانے کی بے عزتی نہ اٹھاؤں، ایسی چیز نہ مانگوں جس کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے۔ تو شاید اللہ کے رسول، شاید نہیں بلکہ یقیناً اللہ کے رسول اس کا پاس رکھیں، اس کا خیال رکھیں گے اس انسان کا۔ تو میں نے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اپنی عزت کا خیال رکھیں، آخرت کے نظام کے اوپر پابند رہیں، اور تیسری بات یہ تھی کہ تنہائیوں سے شروع کرے، اجنبیوں سے شروع کرے، تو آہستہ آہستہ کردار کی وہ بلندی انسان کے اندر آتی ہے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سخت ترین حالات میں کردار کی یہ بلندی ہمیں سکھائی ہے، سخت ترین حالات میں۔ کتنے ہی واقعات ذہن میں آتے ہیں جہاں مصیبتیں جھیلتے تھے، اپنی کردار کو باقی رکھتے تھے اور اپنے کردار کی عظمت دکھاتے تھے۔ اور خاص کر یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، اس کے تو کونے کونے میں، چپے چپے میں کردار کی عظمت نظر آتی ہے، اور ہر واقعے کے اندر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ ہاں یہ دیکھو، یہ ڈگنیٹی اس کو کہتے ہیں۔ مثلا جب سید الشہداء کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے اور دشمن ہر کا لشکر سامنے آیا، اور ہر کا لشکر پیاسا تھا، امام کے لشکر میں بہت کم لوگ تھے، ہر کے لشکر کے مقابلے میں۔ ہر کے لشکر میں گویا 1000 لوگ تھے، امام کے لشکر میں 100 سے بھی کم، اتنے اطراف میں لوگ تھے۔ امام کے لشکر نے 1-2 منزل پہلے کافی پانی اسٹور کیا تھا، کافی پانی جمع کیا تھا اپنے ساتھ، کیونکہ ان کو خوف یہ تھا کہ دشمن ایک ایسی جگہ پہ رکوا دے گا جہاں پانی نہیں ہوگا، تو انہوں نے پانی کافی جمع کیا تھا۔ جب یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے اور ہر نے کہا کہ ہم آپ کو روکنے آئے، اور سید الشہداء کے دوستوں میں سے کسی نے یہ مشورہ دیا کہ مولا اس لشکر کو موقع نہ دیں، یہ ابھی کمزور ہیں، یہ بھی پیاسے ہیں، یہ لوگ تھکے ہوئے ہیں، ہم لوگ تر و تازہ ہیں، ابھی بھی ہم سے 10 گنا زیادہ ہیں، لیکن یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر ہم ابھی ان پہ حملہ کر دیں یہ ہر کا لشکر ہار جائے گا، پھر ہمارا کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے ہی یہ مشورہ سید الشہداء کو ملا، سید الشہداء نے ایک اصول دہرایا، فرمایا جب تک کسی نے ہم پہ شمشیر نہیں چلائی ہم اس پہ شمشیر نہیں چلائیں گے۔ پہلا اصول، چاہے دشمن کمزور ہے، دشمن بن کے آیا ہے، اس نے ہم پہ شمشیر نہیں چلائی، جب تک اس نے ہم پہ شمشیر نہیں چلائی ہم اس پہ شمشیر نہیں چلائیں گے، ہم اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ تو امام کر سکتے تھے کہ اس کو ختم کر لیں، لیکن نہیں کیا، پہلی بات۔ پھر دوسری بات، امام نے ہر سے کہا کہ تم ہمارا راستہ روکنے آئے ہو، لیکن لبوں سے لگتا ہے تم پیاسے ہو، چہرے سے لگتا ہے تم پیاسے ہو۔ ہر نے اعتراف کیا کہ ہاں ہم لوگ راستے کو کھو چکے ہیں اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم لوگ پیاسے ہیں۔ سید الشہداء نے فوراً اپنے لشکر سے کہا کہ جو 10 گنا زیادہ لشکر ہے، جتنا پانی ہمارے پاس رکھا ہے انہیں پانی پلا دیا جائے۔ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ مولا یہ بنی امیہ ہے، آج آپ انہیں پانی پلائیں گے، کل یہ پانی نہیں پلائیں گے۔ تاریخ میں ایسا ہو چکا تھا، تاریخ میں ایسا ہو چکا تھا کہ جن کو اہل بیت نے کھلایا وہ جب طاقت پر آئے تو انہوں نے اہل بیت کو بھوک سے سزا دی۔ تاریخ میں ہو چکا تھا کہ جنہوں نے اہل بیت کا پانی روکا تھا، امیر المومنین کا پانی روکا تھا، امیر المومنین نے ان کا پانی نہیں روکا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا ہمیں معلوم ہے آج آپ انہیں پانی پلائیں گے، یہ کل پانی کے معاملے میں رحم نہیں کریں گے۔ امام نے پھر کردار کی بلندی دکھائی اور امام نے کہا، گویا اپنے عمل سے بتایا کہ دیکھو نہ میرے جد امجد نے پانی روکا کسی کا، نہ میرے بابا نے کسی کا پانی روکا تھا، نہ میں روکوں گا، ہم سب کو پانی پلائیں گے۔
ایسو عجیب روایت ایک موجود ہے ہمارے پاس، آپ نے یقیناً سنی ہے۔ کردار کی ان عظمتوں کو بیان کرنے سے مقصد یہ ہوگا کہ مولا آپ کی کردار کی عظمت کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہمیں بھی کچھ نصیب ہو جائے اس میں۔ روایت میں موجود ہے کہ حر کے لشکر میں ایک بندہ تھا جو پیچھے رہ گیا تھا، حر کے لشکر سے کافی فاصلے پہ رہ گیا تھا۔ وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو زمین کے اوپر گھسیٹ رہا تھا تاکہ کسی طریقے سے چلتا رہے اور ریگستان میں مرے نہیں۔ تو کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا کہ میرے دوستوں کو پانی مل گیا ہے، کہنے لگا مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں چل سکوں، تو میں اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا تاکہ لشکر سے نزدیک کر لوں اور کوئی مجھے پانی پلائے۔ تو کہتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں وہ مجھے دیکھ سکتے تھے، میں بھی انہیں دیکھ رہا تھا، لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ منہ سے کچھ کہوں۔ کہنے لگا مجھے لگا کہ میں مرنے والا ہوں، تھوڑی دیر میں کہنے لگا میری آنکھیں سید الشہداء کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ سید الشہداء گویا کہیں پہ تشریف فرما ہوئے تھے اور اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ ان کا لشکر دشمنوں کو پانی پلائے، امام دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگا جیسے امام نے میری طرف دیکھا کہ میں زمین پہ پڑا ہوں، میں مرنے والا ہوں، امام خود اٹھ کر آئے پانی کا برتن لے کر، امام خود پانی کا برتن لے کر آئے۔ کہنے لگا وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ہاتھوں کا چلو بناؤ، میں اس میں پانی ڈالوں گا۔ کہنے لگا میں نے دونوں ہاتھوں کو جمع کرنا چاہا لیکن میں اتنا کمزور تھا کہ میرے ہاتھ ٹھہر نہیں پائے، اور امام پانی ڈالتے تھے تو میرے ہاتھ سے نکل جاتا تھا۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تو امام نے مجھ سے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں پانی پلائے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، تم صرف منہ کھولو، میں تمہارے منہ میں پانی ڈالوں گا، صرف منہ کھول۔ کہنے لگا میں نے تیز تیز پینا چاہا تو پھر امام نے مجھے تسلی دی، کہا آہستہ پیو، میں نہیں جاؤں گا، میں پانی پلا کے جاؤں گا۔ ایسو میں نے اور آپ نے اتنا سن لیا نا، اتنا سننے کے بعد بس اب 2-3 جملے صرف اور کہنا رہ گئے کہ انسان حر کے لشکر سے پوچھے کہ تم 1000 تھے جس کو حسین نے پانی پلایا تھا، کیا تمہیں شرم نہیں آئی ہوگی؟ علی اصغر پیاسا آیا ہوگا، یہ جو سخی ابن سخی حسین ہے، اس نے تمہیں پیاس میں پانی پلایا، تمہیں مرتے سے بچایا۔ جب یہ علی اصغر کو لے کر آئے تھے اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہے تھے، 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے، اس وقت پانی دینا چاہیے تھا، نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو ایسو ایک تو یہ جملہ کہوں گا اور پھر ایک اور جملہ کہوں گا، اور وہ یہ کہوں گا کہ امام نے تمہارے بڑوں کو پانی پلایا تھا، تم صرف اتنا بتاؤ تم نے حسین کے یتیموں کو کیوں پیاسا رکھا؟ تمہارے بچوں کا معاملہ نہیں تھا، تم لوگ بڑے تھے، تم لوگ جنگجو تھے، تب امام حسین نے تمہیں پانی پلایا۔ تم نے حسین کے بچوں کو بھی پانی نہیں پلایا، یتیموں کو بھی پانی نہیں پلایا، اور ان کو بھی پیاسا رکھا۔ عزیزو بس یہ جملے کہنے کے بعد بس ایک جملہ اور ایک روایت اور سید الشہداء کی پیاس کے حوالے سے، اس تمام واقعے کے اندر، کربلا کے سارے واقعے کے اندر ایک جگہ آئی ہے جہاں امام حسین نے خدا سے کہا خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ ایک دفعہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے، ایک دفعہ خود امام حسین نے کہا ہے۔ کس موقع پر امام حسین نے کہا ہے؟ جب علی اصغر کے خشک لاشے کو کربلا کی خشک مٹی میں دفنا دیا، گرم مٹی کو اوپر سے ڈال دیا۔ جن لوگوں نے کسی کا لاشا دفنایا ہے ان کو یاد ہوگا کہ ہم مٹی ڈالنے کے بعد اوپر سے تھوڑا پانی ڈالا کرتے ہیں۔ سید الشہداء کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب ننھے لاشے کو گرم مٹی پہ لٹایا ہوگا اور گرم مٹی اوپر ڈالی ہوگی۔ اس موقع پر حسین کھڑے ہوئے اور کہا ربنا تقبل منا ذا القربہ،
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.